نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم منصوبات کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم مجرورات کا بیان پڑھ چکے ہیں۔ یہ مجرورات دو ہیں، صرف دو ہیں۔ مرفوعات کا بیان بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ مرفوعات تقریباً 8 ہیں۔ آج ہم اللہ کے حکم سے منصوبات پڑھیں گے اور یہ منصوبات 13 ہیں۔ یہ ہم منصوبات، مجرورات، مرفوعات ہم الگ الگ لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ہم جو ہیں یہ مجرورات کا ایک لیکچر ہم نے بنایا ہے، ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے، پھر مرفوعات جتنا ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل لیکچر، ان کا ہم نے ایک لیکچر بنایا ہے۔ آج ہم جو ہیں منصوبات جو 13 ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، آج ہم ان سب کا ایک لیکچر بنائیں گے تاکہ ہمارے ذہن میں ایک منصوبات کا خاکہ بیٹھ جائے اور ہمیں یاد کرنے رکھنے میں آسانی ہو۔ اب ہم اپنے منصوبات کی طرف آتے ہیں۔ منصوبات کو ہم نے مختلف گروپس میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں آسانی سے بیٹھ سکیں۔ دیکھیں، پہلے 5 جو ہیں مفعول ہیں، ان کو ہم مفاعیل خمسہ بھی کہتے ہیں، تو ان کا ہم نے ایک گروپ بنا لیا ہے۔ دوسرا انا کا اسم اور لا نفی جنس کا اسم، چونکہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اس لیے ہم نے ان کو دوسرے گروپ میں رکھ لیے۔ کانا کی خبر، ما اور لا کی خبر چونکہ منصوب ہوتی ہے اس لیے ہم نے اس کو دوسرے گروپ میں رکھ لیا۔ اس طرح حال، تمییز اور مستثنا اس کو ہم نے الگ گروپ میں رکھ لیا ہے، اور حروف ندا اس کو ہم نے الگ گروپ میں رکھا ہوا ہے۔ چلیں اب ہم سب سے پہلے مفاعیل خمسہ کی طرف آتے ہیں اور ان کو مختصراً پڑھتے ہیں۔ چلیں اب ہم مفاعیل خمسہ کی طرف آتے ہیں۔ مفاعیل خمسہ میں سب سے پہلے مفعول بہی کو لے لیتے ہیں۔ مفعول بہی کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس پر براہ راست فعل واقع ہو رہا ہو اور وہ حالت نصب میں ہوتے ہیں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، خلق اللہ الانسان، انسان الانسان، اس کے اوپر براہ راست فعل واقع ہو رہا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو یہ الانسان جو ہے یہ مفعول بہی ہے اور یہ حالت نصب میں ہے۔ یہ جو ہے مفعول ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، یہ ظاہر ہے نا، الانسان ضمیر کی صورت میں بھی دیکھیں یہاں پہ آیا ہے۔ خلقتا، تا انتا ہے، یہ فاعل بن رہا ہے۔ ہو جو ہے یہ مفعول بہی ہے، ٹھیک ہے، مفعول بہی ہے اور یہ منصوب ہے۔ ہم نے ضمائر پڑھے ہوئے نا، دو ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ۔ یہ ضمائر متصلہ ہے جو حالت جر اور نصب میں ہوتے ہیں۔ تم نے پیدا کیا اسے، خلقتہ، تم نے پیدا کیا اسے۔ دیکھیں، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا کس کو؟ کم، تم کو، تو کم جو ہے یہ مفعول آ جائے گا، مفعول تم سب کو، تو یہ مفعول بہی آ جائے گا، ہم نے پیدا کیا تم سب کو۔ اور کم جو ہے یہ ضمیر ایسی ہے جو حالت نصب میں اور جر میں ہوتی ہے، تو یہاں پہ حالت نصب میں ہے۔ مفعول مطلق کی طرف آ جائیں۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید اور نوعیت کے لیے آتا ہے، یا کیفیت یا تعداد بتائے کہ کس نوعیت کی ہے، یا اس میں تاکید بیان کی جا رہی ہو۔ مثال دیکھتے ہیں، کلم اللہ موسیٰ، کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اب یہ عام نارمل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، لیکن ہم اس میں جو ہے تاکید پیدا کرنے چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، واقعی کلام کیا، یا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کلام کیا جس طرح کلام کرنے کا حق ہے، تاکید اس میں ذرا سا زور پیدا ہو گیا۔ ایک دوسری مثال لے لیتے ہیں نوعیت کی، اذکر اللہ، اذکر اللہ، اذکر دیکھیے امر ہے، اللہ یہ حالت نصب میں ہے، یہ مفعول بہی بن رہا ہے یہاں پہ، یاد کرو اللہ کو، بس سمپل سے یاد کرو اللہ کو، لیکن اب کس نوعیت، کس طرح یاد کریں ہم؟ ذکرن کثیرن، ذکرن کثیرن یہ مرکب توصیفی ہے اور مفعول مطلق بن رہا ہے، نوعیت بیان کر رہا ہے، کس طرح کی؟ کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو
اور کثرت کے ساتھ بہت زیادہ یاد کرو. یہ نوعیت بیان کی جائے رہی کہ اس نوعیت کا ذکر کیا کر دو. مفعول فیہ کی طرف آ جائیں. مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ وقت یا جگہ کے بارے میں بتاتا ہے، زمان و مکان، وقت یا جگہ. مثال کے طور پہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو دن اور رات. دیکھیں یہاں پہ وقت بتایا جا رہا ہے، دن اور رات، تو اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں. یہ منصوب ہوتا ہے. مفعول معول کی طرف آئیں. مفعول معول کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسم واو کے بعد آتا ہے. واو کا مطلب ہے کے ساتھ. اس کا ترجمہ اور نہیں کریں گے بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے کے ساتھ. اس کو واو معیت بھی کہتے ہیں. مثال دیکھ لیتے ہیں. ذهبت وزیدن، میں گیا زید کے ساتھ. اب دیکھیں واو اور نہیں کریں گے آپ. اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ذهبت وزیدن، میں اور زید گیا. اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو زید کے اوپر تنوین پیش آنی چاہیے، ڈبل پیش آنی چاہیے، حالت رفع میں ہونا چاہیے، کیونکہ فائل بن جائے گا پھر میں اور زید گیا. لیکن یہاں پہ زیدن آ رہا ہے، میں زید کے ساتھ گیا. واو کا ترجمہ کے ساتھ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں مفعول معو. چلے اب ہم مفعول لہو کی طرف آتے ہیں اور مفعول لہو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسم فعل کی وجہ یا سبب بتاتا ہے، فعل کی وجہ بتاتا ہے. مثال کے طور پہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اولادکم مرکب اضافی ہے. اولادکم تمہاری اور اپنی اولاد کو. مفعول بہی بن رہا ہے. براہ راست جو فعل اثر کر رہا ہے اولادکم کو کے اوپر فعل اثر انداز ہو رہا ہے تو یہ مفعول بہی بن جائے گا. اور خشیت املاق یہ بھی مرکب اضافی ہے لیکن یہ مفعول لہو بن رہا ہے. یہ وجہ بیان کر رہا ہے، سبب بیان کر رہا ہے فعل کی، تو اس کو ہم مفعول لہو کہیں گے. اور یہ حالت نصب میں. تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو. کیوں نہ قتل کرو؟ غربت کے خوف کی وجہ سے، مفلسی کے خوف سے. چلے ہم منصوبات کے سلسلے میں دوسرے گروپ کی طرف جاتے ہیں. انا کا اسم اور لا نفی جنس کا اسم، اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. چلیں اب ہم انا کا اسم اور لا نفی جنس کے اسم کی طرف آتے ہیں. انا و اخواتوں کا اسم منصوب ہوتا ہے جبکہ لا نفی جنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے. سب سے پہلے انا کے اسم کی طرف آتے ہیں. سمپل مثال لے لی ہے، اللہ غفور، یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کے اوپر ہم نے انا کو داخل کیا ہے تو ان اللہ غفور. انا کے آنے کے ساتھ جو مبتدا تھا وہ حالت رفع سے حالت نصب میں چلا گیا ہے. اور یہ جو مبتدا ہے اب ہم اس کو مبتدا نہیں کہیں گے. لفظ اللہ مبتدا تھا، اس کو ہم اب کہیں گے اسم و انا. انا نے اپنا اسم بنا لیا ہے اور اس کو حالت نصب میں لے گئی ہے. اور غفور کو اب ہم خبر نہیں کہیں گے بلکہ خبر و انا کہیں گے. انا نے اپنی خبر بنا لیا. تو ان اللہ غفور، تو جو انا کا اسم ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا تو یہ منصوب آ گیا ہمارا. لا نفی جنس کی طرف آ جائیں. لا نفی جنس جو ہے لا ریب فی، یہ لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے. اس کے بعد جو اسم ہوگا نا اس کی کچھ نشانیاں ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لا نفی جنس ہے، پوری جنس کی نفی کر رہا ہے. تو لا کے بعد جو اسم ہوگا اگر وہ منصوب ہوگا، حالت نصب میں ہوگا، نکرہ ہوگا، واحد ہوگا اور تنوین کے بغیر ہوگا تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ لا نفی جنس ہے اور یہ لا کا اسم ہے اور یہ لا کا اسم منصوب ہوگا. ترجمہ کیا ہوگا؟ جس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری جنس کی نفی کر رہا ہے. اب ہم انا اور اس کی بہنوں کے بارے میں کچھ مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی یہ کل 6 بہنیں ہیں. انا بے شک، انا بے شک، کے. تو یہ انا جو ہے نا یہ والا یہ درمیان میں آتا ہے جملے میں. کانا گویا کہ، لاکنہ لیکن، کاش، لیتا کا مطلب ہے کاش، لا اللہ شاید یا تاکہ. مثالیں ان کی دیکھ لیتے ہیں. ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. انا کا دیکھیں درمیان میں آئے ہوئے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کا انا گویا کہ، فی اذنیہ ان کے دونوں کانوں میں، وقرا بھاری پن ہے.
کا अन्ना फी उज़ुनैहि वक़रा, गोया कि اس کے दونوں کانوں میں بھاری پن ہے. वलाकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़्लिन अलल आलमीन قال या लैत बैनी व बैनक बुअदल मशरिकैन او ما يدريك لعل الساعة قریب. منصوبات کے سلسلے میں ہم آگے گروپ کی طرف چلتے ہیں. کانا کی خبر اور ما و لا کی خبر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ کانا کی خبر بھی منصوب اور ما اور لا کی خبر بھی منصوب ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ایک ہی گروپ میں رکھا ہوا ہے. چلیں ان کو بھی مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کانا کی خبر اور ما اور لا کی خبر یہ دونوں منصوب ہوتی ہیں، اس لیے ہم ان کو مختصراً دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کانا کی خبر کی طرف آئیں، وہ منصوب ہوتی ہے. مثال کان الناس امتن واحدہ، امتن واحدتاً مرکب توصیبی ہے اور یہ خبر بن رہی ہے، یہ کانا کی خبر ہے، ٹھیک ہے. اور الناس و کانا کا اسم ہے، تو کانا کی خبر جو ہے مرکب توصیبی ہے، توصیفی ہے، خبر و کانا ہے، اور یہ منصوب ہے. یہ آپ کا منصوب آ گیا. لوگ ایک امت تھے. ما اور لا کی طرف آ جائیں. ہاذا بشرن، یہ جملہ اسمیہ ہے سمپل، اس کے اوپر ما داخل کیا ہے تو ما ہاذا بشرن، تو ما کی جو خبر ہے، خبر و ما، یہ بشرن ہے جو منصوب ہے، وہ بشر نہیں ہے. چلیں اب ہم منصوبات کے سلسلے میں آگے گروپ کی طرف جاتے ہیں. حال، تمیز اور مستثنی، ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پہلے حال کی طرف آئیں. حال کس کو کہتے ہیں؟ حال وہ منصوب اسم ہوتا ہے، وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے. کیا بیان کرے؟ حالت بیان کرے. مثال دیکھ لیتے ہیں. خرجا منہا خائفن، خرجا یہ آ گیا آپ کا فعل، اور فعل کے اندر فاعل چھپی ہوئی ہے، کون سی؟ ہوا کی. منہا جار مجرور ہے. خائفن، اب یہ خائفن آ گیا ہے، یہ حال بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. حال کیا چیز ہے؟ وہ منصوب اسم ہوتا ہے، یہ منصوب اسم ہے. خائفن منصوب اسم ہے جو فاعل کی، یہاں پہ فاعل ہے، وہ نکلا. کس حالت میں نکلا؟ اس کی کون سی حالت تھی؟ یعنی وہ اس منہا کا مطلب ہے اس شہر سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ اس سے نکلا. اس کی حالت کیا تھی؟ حال کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کی حالت کیا تھا؟ ڈرتے ہوئے. تو وہ نکلا اس شہر سے ڈرتے ہوئے، تو یہ حال آپ کا منصوب ہو جائے گا. تو یہ منصوب ہو گیا آپ کا حال. اب تمییز کی طرف آ جائیں. تمییز کیا ہوتا ہے؟ وہ واحد منصوب اسم ہوتا ہے، واحد منصوب اسم ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے آنے والے لفظ یا جملے سے ابہام دور کر رہے. یعنی منصوب اسم جو اپنے سے پہلے آنے والے لفظ یا جملے سے ابہام یا کوئی شک کو وہ دور کرے. مثال کے طور پہ دیکھیں، فن فجرت من حسنتا عشرتا، پھر اس میں سے 12 پھوٹ پڑے. 12 پھوٹ پڑے، تو 12 کیا پھوٹ پڑے؟ اس 12 میں ابہام پایا جاتا ہے. اس کے ابہام کو منصوب اسم جو دور کرے گا اس کو تمییز کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں 12 اتنا عشرہ، اس 12 پھوٹ پڑے. 12 کیا پھوٹ پڑے؟ اب اس 12 کے ابہام کو، شک کو دور کرنے کے لیے عینن آ گیا، منصوب اسم آ گیا. 12 چشمے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ جو عدد کا ابہام دور کر رہا ہے عینن، یہ عینن تمیز ہے، ٹھیک ہے نا. یہ عینن کیا ہے؟ تمیز ہے، اور یہ حالت نصب میں ہے، تو یہ ہمارا حالت نصب میں آ گیا. تو تمیز جو ہوتی ہے وہ بھی حالت نصب میں ہوتی ہے. مستثنی بھی حالت نصب میں ہوتا ہے. مستثنی کیا ہوتا ہے؟ کسی جماعت یا گروہ سے الگ کیا ہوا، یعنی کسی جماعت سے کسی چیز کو الگ کیا جائے تو اسے مستثنی کہتے ہیں، اور وہ منصوب ہوتا ہے. مثال دیکھ لیتے ہیں. ثم تولیتم الا قلیلا، تو دیکھیں تولیتم جس چیز سے الگ کیا جاتا ہے، جس گروہ سے الگ کیا جاتا ہے نا، گروہ سے یا اس سے جماعت سے الگ کیا جائے، اس کو مستثنی منہ کہتے ہیں، اور جس کو الگ کیا جاتا ہے اس کو مستثنی کہتے ہیں. اور یہ مستثنی جو ہوتا ہے
یہ الگ کیا ہوا ہوتا ہے کسی بڑے گروپ سے، یہ منسوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ منسوب ہوتا ہے، تو یہ آپ کا منسوب آ گیا مستثنا، تو مستثنا بھی منسوبات میں آتا ہے۔ اب ہم اپنے آخری منسوب اسم کی طرف آتے ہیں، جس کو ہم حرف ندا کہتے ہیں۔ حرف ندا کا مطلب ہے آواز دینا، پکارنا، دیکھیے پکارنا، اور اس کے لیے ہم کون سا حرف استعمال کرتے ہیں؟ یا کا، اور جس کو پکارا جاتا ہے نا اس کو منادا کہتے ہیں، جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں۔ تو مرکب اضافی پر اگر حرف ندا داخل ہو، یہ یا ہے نا حرف ندا، اگر مرکب اضافی پہ داخل ہو تو مضاف جو ہے مضاف حالت نصب میں چلا جائے گا۔ مثال دیکھیں، رب العالمین، یہ رب جو ہے لفظ رب یہ مضاف ہے، جبکہ عالمین مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ربنا یہ مرکب اضافی، رسول اللہ یہ مرکب اضافی، اخت و ہارون یہ اخت و مضاف، ہارون مضاف الیہ، اور امیر المؤمنین۔ اب ہم نے ان مرکب اضافی کے اوپر حرف ندا یا داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا رب العالمین، رب العالمین سے کیا ہو جائے گا؟ یہ مضاف ہے نا رب، اور یہ جو ہے حالت نصب میں چلا جائے گا یا کی وجہ سے، یا رب العالمین، یا ربنا، یا رسول اللہ، یا اخت ہارون، یا امیر المؤمنین۔ تو یہ ہمارا آ گیا حرف ندا آخری منصوب، اور یہ اس طرح ہمارے 3 منصوبات اکٹھے اس لیکچر میں آ گئے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارے 13 منصوبات آ گئے ہیں ایک چارٹ میں۔ پہلے جو 5 ہیں وہ مفاعیل خمسہ ہیں، اور ان کے بعد دوسرے جو ہیں 6 اور 7واں جو ہیں یہ انا کا اسم اور لا نفی جنس کا اسم، ان دونوں کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد 8واں اور 9واں جو ہے کانا کی خبر اور ما اور لا کی خبر، یہ بھی دونوں منصوب ہوتے ہیں۔ حال بھی منصوب، تمییز اور مستثنا یہ بھی منصوب ہوتے ہیں، اور حرف ندا کے بعد جو اسم آئے گا وہ بھی منصوب ہوگا۔ الحمدللہ یہ ہمارے منصوبات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جو اکٹھا جو ایک میں اکٹھا کر دیا گیا ان سب منصوبات کو، اس کو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ چلیں اب ہم یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، کہ انسان اللہ کی نافرمانیاں کیوں کرتا ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان، جس شخص کے اوپر بھی شیطان کا غلبہ زیادہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑے گا، اور وہ ملے جلے کام کرے گا، یعنی اچھے کام بھی کرے گا اور برے کام بھی کرے گا، لیکن چونکہ اس کے اوپر شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ برے کام زیادہ کرے گا اور اچھے کام کم کرے گا۔ اس کے برعکس دوسرا شخص جس کے اوپر شیطان کا غلبہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے جو اعمال ہوں گے زیادہ تر نیک ہوں گے اور بہت کم برے اعمال کرے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے فریب سے، شیطان کے دھوکے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں غور سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر شیطان کے غلبے سے بچنا ہے، اس کے دھوکے سے بچنا ہے، فریب سے بچنا ہے، وسوسے سے بچنا ہے نا، تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو آپ کا شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن اور پھر ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اس کے نقش قدم پہ مت چلو۔ جس راستے پہ نافرمانی کے راستے پہ وہ چل رہا ہے نا، کون سا راستہ ہے اس کا؟ ظاہری بات ہے نافرمانی کا راستہ ہے نا، تو اس کے راستے پہ مت چلو۔ وہ آپ کو بڑی حسین کر کے جو دنیا کی چیزیں وہ دکھائے گا، اس کے راستے پہ مت چلو۔ کیوں نہ چلو؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اگر ہم اپنے دشمن کو پہچان گئے تو اس دشمن کا ہمارے اوپر غلبہ نہیں ہوگا۔ اس غلبہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی حدود و قیود میں رہ کر اپنی زندگیاں بسر کریں گے، اور اپنے تمام اعمال جو ہوں گے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا منصوبات کا ٹاپک بھی ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن و حدیث سے تعلق برقرار رکھے،
اور ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.